جی جی الحمدللہ. جی اب آ رہی ہے، اب آ رہی جی الحمدللہ. یہ جی اچانک آ رہی لائٹ ہے. چلی گئی تو لائٹ جاتے سار کمپیوٹر آف ہو گیا، حالانکہ یہ یو پی ایس پہ تھا. وہ میرے خیال میں ایک جھٹکائی اور یہ پھر اس میں کور ہونے میں ٹائم لیا. تو آئیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق نمبر 5 ہے۔ میں وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم نے گزشتہ سبق میں جو ہے سورۃ الفاتح مکمل کر لی تھی، اس کا لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ، اسباق کامیاب انسان کی 12 عادتیں سیکھی تھی۔ گرامر میں ہم نے مذکر سے مؤنث اور مؤنث کی جمع بنانا سیکھا تھا، نقطہ تعلیم دیکھا تھا۔ آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم اذان اور گرامر میں حروف شروع کریں گے، لی مین ان 3 حرف سیکھیں گے، نکات تعلیم یا شوق بھی دیکھیں گے، اور اس سبق میں انشاءاللہ 13 نئے الفاظ سیکھیں گے جو تقریباً قرآن میں 4000 بار سے زائد آئے ہیں۔ تو کہیے، کیا کہیے؟ اللہ. الحمدللہ. الحمدللہ۔ الحمدللہ. تو اذان کا خلاصہ الحمدللہ. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت اور اعلان۔ تو آئیے اذان کے الفاظ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. قد اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا. 6 بار یہ الفاظ توڑا جاتا ہے آسان. اللہ کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ قوت میں، شان میں، عزت میں، شوقت میں، ہر اچھی صفت میں سب سے بڑا ہے. آپ اللہ کے بارے میں جتنا زیادہ علم حاصل کریں گے اتنا ہی آپ کا یقین بڑھتا جائے گا کہ اللہ اس سے بہت بڑا ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں. فجر کی اذان سن کر اگر میں سوتا رہوں تو میں نے کس کو بڑا مانا؟ اس کی بات سنیں، اللہ کی یا نفس کی؟ اللہ آپ میں سے پلیز کوئی ایک بار اس کو دوہرا دے، پھر ہم آگے چلیں. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. جی. اگلا حصہ ہے اذان میں اشہدو اللہ الہ الا اللہ. اشہدو ہم نے اس سے ملتا جلتا ایک لفظ پڑھا تھا اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں، یا نعبدو ہم مدد مانگتے ہیں یا ہم مدد چاہتے ہیں. نعبدو کے وزن پہ اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، یا اعوذ بھی ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا اسی وزن پہ، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں. شہادت یہ اردو کا لفظ ہے. ان کے معنی ہے کہ. ایک لفظ ہوتا ہے ماں، اس کے 3 معنی ہیں، نہیں، کیا اور جو. ایک اور لفظ ہوتا ہے لا، اس کے معنی بھی ہوتا ہے نہیں. ایک لفظ ہوتا ہے لم، اس کے معنی ہوتا ہے ڈڈ ناٹ. اور ایک ہوتا ہے لن، ہرگز نہیں. یہ 4 لفظ نفی کے لیے استعمال، ما، لا، لم اور لم. ان میں جو لم ہے یہ ماضی میں ترجمے کو لے جاتا ہے نفی کے ساتھ. لن جو ہے یہ مستقبل میں نفی کے معنی دیتا ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ لا کا استعمال ہوا ہے، یعنی نہیں. الہ، الہ معبود واحد ہے، اس کی جمع ہوتا ہے الہات. اللہ، اللہ کے معنی سوائے. اللہ، اللہ اس میں جلالہ، الا اللہ سوائے اللہ کے. الہ کے اہم معنی کیا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے، سجدہ کیا جائے، جس سے مدد مانگی جائے، جس پر توکل کیا جائے، جس کا شکر ادا کیا جائے، جس کا حکم مانا جائے. ان تمام میں اللہ سوا کے سوا کوئی الہ نہیں. اشہدو میں شہادت دیتا ہوں، یعنی میری باتیں اور میرا عمل گھر میں یا باہر، آفس میں یا بازار میں، یہ بتا رہا ہے
کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اسی کو خالق مالک رب مانتا ہوں، ساری کائنات کا حاکم مانتا ہوں، اسی کی عبادت اور اطاعت کرتا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں لوگوں پر اسلام کی شہادت دینی ہے، دعوت دینی ہے، بتانا ہے۔ کیا بتانا ہے؟ کہ اسلام کیا ہے۔ ہر اذان، اقامت اور تشہد میں یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ افسوس کہ اتنی بار یاد دلانے کے باوجود ہم مسلمان اس کام سے بہت دور ہیں، کس کے؟ شہادت۔ زندگی کے ہر پہلو میں اسی کا قانون ہے، اسی پر میں چلتا ہوں، نہ کہ اپنی مرضی پر، نہ اپنی خواہشات۔ علم، آپ کی باری ہے، اب کون دہرانا چاہے گا؟ جی دہرائیے۔ شہاد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ جزاک اللہ خیر برادر۔ آگے پھر چلتے ہیں، وہی ہے شہادت۔ اشہدو، میں گواہی دیتا، انا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے۔ اس میں دیکھیے آپ کو کون کون سے اسم نظر آ رہے ہیں؟ کیا اس میں کوئی اسم تو نہیں ہے اس عبارت میں؟ محمد ہے نا؟ محمد ہاں، صلی اللہ علیہ وآلہ دیکھیں اس وسلم۔ پہ تنوین ہے، تنوین ہے، اس میں دو زبر ہے، اس سے ہمیں پتہ چل گیا اسم ہے۔ اور اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، یہ تو اللہ جلالہ اسے کہتے ہیں، اس میں جلالہ۔ اور رسول جو ہے یہ بھی اسم ہے۔ تو رسول، آئیے، ان اشہدو کا مطلب میں، ان کے معنی ہوتا ہے کہ، لا الہ الا اللہ کو۔ اور اسی طرح ایک اور لفظ ہوتا ہے انا، اشہد ان محمد رسول اللہ، انا کے معنی بھی ہے کہ۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ دو لفظ ہوتے ہیں جو زبر کے ساتھ آتے ہیں، انا اور ان۔ انا اور انا جو ہے دونوں کے معنی ہے کہ، ان۔ ایک لفظ آپ نے کہیں پڑھا ہوگا ان، اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کہیں پڑھا ہے؟ اگر ہاں، یہ ہم اگر میں یہ کہوں انشاءاللہ کے کیا معنی ہے؟ جی انشاءاللہ، اگر اللہ نے اگر چاہا۔ اگر اللہ نے اللہ چاہا، چاہے۔ ابھی دیکھیں، اگر اللہ نے چاہا۔ ہاں، اب میری بات پر غور کیجیے۔ جب میں نے کہا ان کے کیا معنی، تو صرف ایک دو آوازیں ہیں، اور جب میں نے کہا انشاءاللہ کے کیا معنی، تو بہت سارے لوگوں نے کہا بھائی اگر اللہ چاہے، کیونکہ ہم ہر روز پڑھتے ہیں، لکھا ہوتا ہے جگہ جگہ، اور ہمیں پتہ ہے انشاءاللہ۔ اس کا مطلب ہے ان کے معنی ہمیں پتہ تھے، اکیلے ان کے نہیں پتہ تھے، انشاءاللہ کی شکل میں پتہ تھے کہ اگر اللہ چاہے۔ تو یہ عربی کا ایک بہترین طریقہ ہے سیکھنے کا، کہ علیحدہ لفظ کو یاد کرنے کے بجائے اس کو کسی لفظ کے ساتھ جوڑ کر سیکھیں۔ میں اگر کہوں سمد کے کیا معنی ہے، تو ہو سکتا ہے آپ میں سے چند ایک بتا دیں، لیکن اگر کہیں اللہ الصمد، تو آپ فوراً کہیں گے کہ اللہ بے نیاز۔ سمد کے معنی آپ کو آتے ہیں، لیکن اکیلے لفظ سمد کے نہیں آتے۔ اسی طرح اگر میں کہوں یقیمونا کے کیا معنی، ہو سکتا ہے کسی کو آتے ہو کسی کو نہیں، لیکن اگر میں کہوں یقیمون الصلاۃ، تو فوراً کہیں گے نماز قائم کرو۔ اس کا مطلب ہے ہمیں بہت سارے لفظ آتے ہیں، لیکن فکروں کی شکل میں، فکروں کی شکل میں معنی یاد کرنا، لفظ کو یاد رکھنا، جلدی کرنا آسان۔ تو انشاءاللہ اس کی ایک مثال تھی، یہ دیکھیے اب آ گیا انشاءاللہ۔ آدھے سے زیادہ لوگوں نے جواب دے دیا کہ جی اگر اللہ چاہے، تو ان کے معنی ہوتے ہیں۔ تو یہ چار لفظ ہیں ملتے جلتے، آئیے میں آپ کو دکھا۔ ایک ہوتا ہے انا، اگر میں ویسے پوچھوں انا کا مطلب شاید ہی کوئی بتائے، لیکن اگر کہاں ان اللہ مع الصابرین، تو فوراً کہیں گے کیا، ہاں جی کیا مطلب ہے انا کا؟ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے اللہ والوں تعالیٰ کے صبر ساتھ ہے۔ کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ان اللہ مع الصابرین کا مطلب ہمیں آتا ہے، ترجمہ آتا ہے، انا کا نہیں آتا ہے نا؟ حیرت کی بات، ان کا ترجمہ نہیں آتا، انشاءاللہ کا ترجمہ آتا ہے۔ تو آئیے ایک آسان طریقہ کرتے ہیں ان الفاظ کے ترجمے۔ ایک لفظ ہوتا ہے ان، زبر سے ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس میں دیکھیں یہ ان کا لفظ ہے۔ ایک ہوتا ہے انا، یہ بھی زبر کے ساتھ، اس کے معنی بھی ہوتا ہے کہ، انا کے معنی اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تیسرا ہوتا ہے لفظ ان کے معنی ہوتا ہے اگر، اس کو یاد رکھنے کے لیے رکھیے انشاءاللہ۔ اور ایک ہوتا ہے انا، یہ بھی زیر کے ساتھ ہے، اس کے معنی ہوتا ہے بے شک۔ اس کو کیسے یاد کرتے ہیں؟ ان اللہ مع الصابرین۔ اس کا مطلب ہے اگر ہم انا انا کے معنی جاننا چاہیں، تو صرف یہ جملے ہمیں یاد کرے تو ہم فٹ فٹ بتا دیں۔
दूसरा कुलिया इसमें था, 2 ज़बर से शुरू हो रहे हैं, 2 ज़ेर से शुरू। जो 2 ज़बर से शुरू हो रहे हैं उन दोनों का मतलब है के, और जो 2 ज़ेर से शुरू हो रहे हैं, पहला जो है इन, उसके मैनी आ गया, और दूसरा जो इन्ना है उसके मैनी है बेशक। मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ। किसने दुरूद पढ़ा? जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सामने आए, पढ़ें, सुने, देखें, तो फौरन कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कम से कम दुरूद है, वरना तो दुरूद इब्राहिमी सबसे अफजल। रसूल एक लफ्ज है, हमारे उर्दू जुबान में हमने बहुत सुना, तो इस रसूल की जमा क्या होती है ये भी हमें उर्दू में आते हैं। उर्दू में तो आपने इसकी जमा पढ़ी होगी, क्या होती है जमा? रुसल, रुसल, रुसल। रुसल, रसूल की जमा रसूल। रुसल। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब है मैं शहादत गवाही देता हूँ, यानी मेरी बातें और मेरा अमल घर में या बाहर, ऑफिस में या बाजार में, ये बता रहा है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तालीमात को बिला चून और चुरा मानता हूँ। कुरान और आपकी सुन्नत को हक व बातिल की कसौटी मानता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के लिए मुझे दूसरी कोई दलील की जरूरत नहीं। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया वही मेरी पसंद है। अल्लिम, आपकी बारी है जी, कौन पढ़ना चाहेगा? अशहदु, मैं जी गवाही देता हूँ, अन्ना के मोहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर। तो आइए चलते हैं आगे। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। हय्या ये फेल है, इसके मैंने है आओ। हय्या के मैंने है आओ। अला, अला के मैंने तरफ, यानी आओ तरफ किसके? अस्सलात। ये बता दीजिए अस्सलात ये इसम फेल हर्फ में से क्या लग रहा है आपको? इसमें हाँ, अलिफ लाम इस, आ। अब अगला सवाल है, है क्या जी। ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? अस्सलात मतलब मुजक्कर, खास, मुजक्कर लग रहा है, मुजक्कर। मुज़क्कर कैसे लगे? खास, इसके आखिर में तो गोलता आ रही खास, है। खास नहीं है, नहीं नहीं नहीं, मोहन्नस खास है सही है, जब हाँ हाँ। मोनस है। ये मुअन्नस ती है। लगा हुआ है ना, ते लगा हुआ चलें, है ना। चलें अब उससे अगला सवाल आ जाता है, अगर ये मुअन्नस है तो इसकी जमा क्या होगी? अस्सलात, अस्सलात, सलातुल, अलिफ ता लगा दें। अस्सलात, सलावात, सलावात, सलावात। सलावात जो है अलिफ ता लगा के जमा हो जाती है। आगे है जी, हय्या सलावात, आओ अला तरफ अल फला। ये अल फला क्या चीज है भाई? इसम फेल हर्फ में से ये इसम है, इस ये भी इसम है, वाहिद है, मुजक्कर है, मारफा है। माशा। हय्या आओ अल्लाह पर सलात, आपने कहा ये मुअन्नस इसम है, हमने इसकी जमा बनानी है, तो मैं इसके साथ क्या करूं कि ये जमा हो जाए? लिखते, अलिफ अलिफ ता और ता, लगा दूं तो ये अलिफ देखो और ता लगाओ, सलावात, सलावात। सलावात जमा होगी। फला ये उर्दू में होता है, फला दारैन, फला आखरत, फलाह बहबूद। ये बहुत आपने सुना होगा लफ्ज, ये फला उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है यानी नमाज को आओगे तो हर किस्म की फलाह मिलेगी और फलाह का रास्ता भी। दिल और दिमाग के फायदे, नमाज कामिल जिक्र है जिससे सुकून मिलेगा। नमाज में जो है कुरान पे गौर व फिक्र से हदायत, ईमान और अक्ल व हिकमत में इजाफा होगा। आखिरत पर गौर करने से दिल और दिमाग को दुनियावी फिक्रों से आज़ादी होगी। जिस्मानी फ़ायदे नमाज के ये हैं कि वज़ू के ज़रिए सफाई, नमाज के लिए आना जाना, उठना झुकना, सिजदा करना, बैठना वगैरह। वक्त की पाबंदी की आदत, नमाजों के हिसाब से अपने कामों का प्लान बनाना। और इज्तमाही फ़ायदे ये हैं, रोज़ाना पड़ोसियों से मुलाकात, उनकी खुशी और गमी की खबरें, वक्त ज़रूरत उनकी मदद। और सबसे अहम फ़ायदा, आखिरत में हमेशा हमेश के लिए फलाह नस्र। ये फलाह की तज़कीर जिक्र इसलिए भी कि इंसान नमाज को नहीं आता ये समझ कर कि मेरे फलाह फलाह का मेरा फलाह का काम रुक जाएगा, इस नादान शख्स की तरह है जो किसी चीज़ की शख्स में उल्टी सिमत। मसलन मैंने मोटरवे पे जाके लाहौर जाना है, और मैं अगर लाहौर की तरफ जाने की बजाय मोटरवे पे दूसरी तरफ जाना चाहूँ तो मैं लाहौर नहीं जा रहा हूँ, मैं पिशावर जा रहा हूँ। इसी तरह अगर आप जो है फलाह दीन की तरफ जाने की बजाय उसके उलट रस जाएंगे तो आप दीन से और जन्नत से उतना ही दूर होते चले जाएंगे। अल्लिम, जी हाँ, दोहरा लीजिए इसको भी एक बार। मैं पढ़ूं। जी पढ़ लीजिए बहन। हय्या अलल
सलात हय्या अलल फलाह आओ तरफ हय्या अलल आओ तरफ अस्सलाती नमाज के हय्या अलल फलाह आओ तरफ कामयाबी की। जज़ाकल्लाह खैर। तो आते हैं जी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई महबूद सिवाय अल्लाह के। आखिर में वही कलमात जिससे अजान शुरू हुई, मगर यहाँ गोया इस बात का ऐलान है कि उसकी बढ़ाई को मानते हुए आगे आ जाओ, और अगर ना मानो तो भी अल्लाह तो अपनी जगह बड़ा है। यानी अल्लाह को जो है फर्क नहीं पड़ेगा इससे कि आप उसे मानते हैं या नहीं मानते हैं, या आप उसकी तारीफ करते हैं या नहीं करते हैं। फर्क पड़ेगा तो आपको पड़ेगा। अगर मानोगे तो आपकी आखिरत सही हो जाएगी, आप आखिरत में कामयाब हो। नहीं मानोगे तो आपकी आखिरत खाम। अगर ना मानो तो भी अल्लाह अपनी जगह बड़ा है, तुम्हारे आने ना आने से उसकी बढ़ाई पर कोई असर नहीं है। आकर तुम अपना ही नुकसान करोगे, जबकि उसकी पुकार पर लब्बैक कहने से तुम ही दुनिया और आखिरत की भलाई पाओगे। तो आइए देखते हैं इसकी अहमियत क्या। ला इलाहा इल्लल्लाह, मौत को याद रखिए। जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। करीबुल मर्द शख्स को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करूंगी। एक इमरजेंसी डॉक्टर जो कि अरब मुल्क में सर्विस कर रहा था, उसने बताया कि अपनी सर्विस के दौरान उसने शायद 10-12 लोगों को अपने सामने मरते हुए देखा। उनमें से सिर्फ एक दो ने कलमा पढ़ा। एक लड़की जो हादसा के शिकार होगी, जब उसको अल्लाह इला इल्लल्लाह की तलकीन की गई तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद उसने हल्की आवाज में गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया और फिर मर गई। अल्लाह माफ करे। कि अल्लाह का जिक्र जबान पर रहेगा तो मरते वक्त भी कलमा नसीब होगा। तो आइए अल्फाज को गौर से एक बार सुनिए। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अब मेरा तो सवाल यह है कि भाई मुझे तो इसमें इस्म चाहिए, मुझे बताओ इसमें कौन कौन से इस्म हैं जी। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह अकबर जी अकबर अल्लाह मोहम्मद और अल्लाह अकबर जी अशहद अशहदु अन्ना अशहदु, मुहम्मदन मुझे तो इस्म रसूल चाहिए, पूरी इबारत नहीं चाहिए। अशहदु फेल है अल्लाह अकबर भी ये इस्म है। अल्लाह अकबर जी जी अशहदुन्ना इलाह हो गया इलाहा जी। अशहदुन्ना इलाहा तो उसके बाद इलाहा इल्ला अशहदुन्ना मोहम्मदन अशहदु अशहदु मोहम्मदन आप इबारत इलाह ना पढ़िए, मुझे सिर्फ इस्म बताइए कि ये इस्म है। मैं यहाँ दूसरी लाइन में इधर तक पहुंचा हूँ, इससे अगला कोई इस्म है तो बताइए। इलाह इलाह जी इलाह जी इला इलाह इलाह मुहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मदन वसल्लम मोहम्मदन जी रसूल रसूल अल्लाह मोहम्मदन सलात अल्लाह अशहदु अल्लाह अशहदु जो है अल्लाह नहीं है, अशहदु जो है वो अशहदु इस्म नहीं है। अशहदु इस्म है। मोहम्मदन जी रसूल अल्लाह जी या अल्लाह सलात तो फेल है नहीं ये जहाँ ये सलात मैं जहाँ रुका हूँ उससे आगे कोई इस्म है, जब तक वो नहीं आएगा मैं आगे नहीं चल सकता। सलात सलात अस्सलात अलिफ लाम लगा हुआ है। हाँ जी अस्सलात अलिफ लाम लगा हुआ है। जी अल फलाह जी हाँ अल अलिफ फलाह लाम अलिफ लाम लगा हुआ है। अल्फ ये तो हमने पीछे देख लिए थे ये। अल्लाह चलें, आपने बहुत सारे इस्म ढूंढ लिए। अब जरा इसमें मुझे अफाल फेल देखने की कोशिश कीजिए, कोई आपको नजर आ रहा हो। आऊज़ु हमने पढ़ा था, उससे मिलता जुलता शायद कोई फेल हो। अशहदु अशहदु फेल है, अशहदु फेल है, अशहदु फेल है, अशहदु फेल है। और हय्या 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 हय्या, ये दो ही फेल आए।
حیا چار حیا چار دفعہ دو ہی فعل آئے اشد۔ اب آئیے ذرا حروف کی طرف، آج آپ کو میں نے حروف پڑھانے شروع کرنے ہیں، لیکن کچھ حروف ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، شاید ان میں سے کوئی آپ پہچان لیں۔ پہلی لائن میں کوئی حرف لا آپ کو نظر آیا؟ ان گڈ۔ لا اللہ حروف ہے، ان بھی ایک حرف ہے، انا لا بھی حرف ہے، ان لا ان انا اللہ بھی حرف ہے، الا ان ہے، حرف ہو گیا، ان ہے، لا بھی لا ہے، انا الا انا انا اچھا الا تیسری انا الا 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 انا الا انا الا انا لا لا یہی تھے، اس میں آگے کوئی لا نہیں ہے، اللہ کے بعد سارے اسم ہیں سوائے اللہ۔ اللہ جو ہے البتہ ہے، یہ آخری لائن میں ایک اللہ جو ہے یہ بھی حرف۔ آئیے گرامر کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، اس دور گرامر کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم جو ہے ہم نے دیکھا تھا لفظ کی قسمیں تین ہوتے ہیں، اسم فعل حرف۔ ہم نے اسم بھی بہت پڑھ لیا، فعل کی آج کچھ شکلیں دیکھ لی، اور پہلے ہم حرف شروع کرتے ہیں۔ ہم آج تین حرف پڑھیں گے، لی من ان۔ تو ٹی پی آئی تو بھائی وہیں کھڑا ہوا ہے، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے۔ مطلب یہ کان، آنکھ، دماغ، آواز، ہاتھ، دل کا اور ساتھیوں کا استعمال کیجیے۔ اور دوسرا یہ کہ لفظ یا الفاظ کی تین قسمیں ہوتی ہیں، اسم جو کسی کا نام جیسے کتاب مکہ، یا صفت جیسے مسلموں میں، اور پہچان ہوئے جس لفظ کے شروع میں الف لام آئے وہ اسم، یا آخر میں دو پیش دو زبر دو زیر تنوین میں سے کچھ آئے، یا جمع کا لفظ ہو تو واو نون یا نون الف تا آخر میں، یہ بھی جمع، یہ بھی اسم کی علامت۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں تینوں زمانے، یہ جو ہم کہتے ہیں ماضی، حال اور مستقبل، ان میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ جیسے فتح، یہ ماضی کا زمانہ ہے، یعملون مضارع کا، ہم انشاءاللہ 9ویں سبق سے فعل شروع کریں گے۔ حرف کیا ہوتا ہے؟ جو اسم اور فعلوں کو ملائے، بی، لی، من، فی، انا، اور آج ہم یہی شروع کرنے چلے، لیکن اس سے پہلے اپنے پچھلے سبق کو ایک دفعہ دوہرا لیں۔ ہم نے یہ پڑھا تھا ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، ای میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا۔ اور پھر ہم نے اگلے مرحلے میں کیا کیا تھا؟ ان کے ساتھ کچھ اسما کو جوڑا تھا، جیسے ربہ، ربہم، ربو کا، ربی، ربکم، ربنا، ربوہا، دینہ، دینہم، دینوں کا، دینی، دینکم، دیننا، دینوہا، وغیرہ۔ آج ہم حروف کی ابتدا کر رہے ہیں۔ مثلا ایک حرف ہے لا، لا لی، لام زبر کے ساتھ، لام زیر کے ساتھ، دونوں طرح آتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں لیے، جیسے للہ، اللہ کی۔ اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے من، یہ بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، من جانب۔ اب تو خطوط کا اسٹائل بدل گیا، پرانے زمانے میں جب خط لکھتے تو پورے شروع میں اوپر لکھتے تھے من جانب فلاں یہ خط، تو من جو ہے، من کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے سے۔ ان کے معنی ہوتا ہے سے یا کسی چیز کے بارے میں۔ تو آئیے اس کو کیسے یاد کریں گے؟ مثال سے، لی یا لا کا جو ہے معنی کیسے یاد کریں گے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ اسی طرح من کو یاد کریں گے، من الشیطان، شیطان سے پناہ چاہیے۔ ایک لفظ آج ہو گیا ان، یہ اگرچہ نیا ہے لیکن اسے بھی ہم جانتے ہیں، جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ ان حروف کو ہم ہو، ہم، کا، ای، کم، نا، یا سے جوڑیں گے۔ مثلا ایک طرف ہم حرف رکھ لیتے ہیں، دوسری طرف ہم یہ ضمائر ہو، ہم، کا، ای، کم، نا کو رکھتے ہیں۔ جب ہم لام کو اس سے جوڑیں گے تو یہ ٹیبل بنے گا لہو، اس کے لیے۔ آگے ہم کو جوڑیں گے تو کیا بن جائے گا؟ جی کیا بن جائے گا؟ لہم لہم، ان سب کے لیے، ان سب کے اور لیے، اگر سامنے والے کا کے ساتھ جوڑیں گے تو کیا بنے گا؟ لا کا آپ کے لیے، لکا، تیرے آپ کے لیے، لکا آپ کے لیے، آپ کے لیے، لی میرے لیے۔ اور میرے لیے، اگر ہم جو ہے کم کو جوڑیں گے تو کیا لا، ہوگا؟ لاکم لکم، آپ سب کے لیے، لکم آپ آپ سب کے لیے، اور نہ جوڑیں گے تو لنا ہمارا، لانا ہم سب کے لنا لیے، ہمارے ہمارے لیے، لیے، اور لاہا اس عورت۔ جی چلیں اس جی، عورت اس کے بالکل آپ لیے، لوگوں عورت نے کے تیار لیے، کر عورت کے دیا۔ لیے۔ اب ہینڈ ریز کیجئے کہ کون اس کی دہرائی کرنا چاہتا ہے پہلے پہلے۔ چلیں جی کریں ابتدا۔ ہاں جی، روبینہ آپ نے جو ہے ہینڈ ریز کر لیا، آپ جو ہے سبقت لے گی۔ چلیں جی آپ دہرا دیجئے ٹیبل سب کے لیے۔ جی جی، لاہو اس کے لیے، لاہم ان سب کے لیے، لا کا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے،
لانا ہم سب کے لیے، ہم سب کے لیے، لاہا اس عورت کے لیے۔ اچھا، اب یہاں پہ میں آپ سب کو ایک پوائنٹ جو ہے دکھانا اور توجہ دلانا. جب آپ کہتے ہیں نا اس، تو اس کا مطلب جو آپ کے پاس نزدیک کوئی چیز ہے، اور جب کہتے ہیں اس تو وہ جو یہاں موجود نہیں. یہ ہو اور ہم غائب ہیں، وہ ہیں جو یہاں ہیں ہی نہیں، اس کمرے سے باہر ہیں، اس شہر سے باہر ہیں، اس ملک سے باہر ہیں، اس دنیا سے باہر. یہ اس کا تصور ہے. تو جب بھی آپ اس کا ترجمہ کریں گے اس ان کا کریں گے، لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے. بس یہ ایک نقطہ یاد رکھیں تو باقی تو کام ہو گیا. جی آگے جو ہے سسٹر آپ نے بھی ہینڈ ریز کیا، اور چلیں آپ بھی دہرا دیجئے. شفیق النساء جی دہرائیے. شفیق النساء انمیوٹ کریں بہن. جی لاہو میں اس دہرا کے دوں. لیے، لاہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، لہا اس عورت کے لیے. زبردست. اگر میں آپ سے یہ کہوں احاذا لہو، کیا یہ اس کے لیے ہے، تو اگر آپ نے مثبت جواب دینا تو آپ کیا کہیں گے؟ نام ہاذا لاہو، نام احاذا حاضر لہو، لہو. یعنی کوئی تبدیلی نہیں. جو سوال تھا وہی جواب. سوال میں تھا سوالیہ، اس کو ہم نے ہٹایا، جوابیہ لفظ نام لگا دیا. یہ پلیز میوٹ ہو جائے. ڈاکٹر صاحب آپ ڈاکٹر صاحب لگتا ہے آپ جو ہے نا وہ چائلڈ، وہ کیا ہوتا ہے چلڈرن وارڈ میں بیٹھے. پلیز اس کو میوٹ کر لیجئے، چونکہ ہم سے میوٹ نہیں ہوتا اس لیے آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں. ادروائز پھر اس کا ایک دوسرا طریقہ ہوتا ہے. چلیں آج آپ کو وہ بھی بتا. یہ لے جی میوٹ کر دیا، دیکھا ہو گیا نا میوٹ. یہ دوسرا طریقہ اگر یہ ابھی آئیں گے ڈاکٹر صاحب تو ان کو یاد دلاتے ہیں کہ اگر یہ دوسرا طریقہ انہیں پسند ہے تو یہ کر لیا کریں. احاذ لہم، کیا یہ ان سب کے لیے ہے؟ نام حاضر لی. نہیں نام مطلب ہے ہاذا ہم لاہم، کے لیے. نام لاہم حاضر لی. آپ جلدی مت کیجئے، جواب مت دیجئے، میری بات کو سنیے. میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. جب سوال نام ہاذا لاہم، پلیز مجھے پوچھیے، آپ نے نہیں بہت سے لوگوں نے اس چیز کو سیکھا ہے. جب سوال میں ہاذا لہو ہوگا، ہاذا ہو ہوگا، تو ہم یہ سوالیہ حرف ہٹا کے نم لگا دیں. جب یہ لہم ہوگا تو بھی یہ سوالیہ حرف ہٹا کے نم لگا دیں گے. جو سوال ہے وہی جواب ہوگا، جو سوال ہے وہی جواب ہوگا. جی ڈاکٹر شوکت، اگر آپ کو یہ طریقہ پسند ہے کہ آپ کا مائک چونکہ ہم سے تو بند ہوتا نہیں، تو پھر میں یہ کر لیا کروں. ابھی آپ کو اتنا ٹائم لگا ہے نا کہ جتنی دیر میں میں نے کلاس کو کچھ بتایا آپ اس سے محروم ہو گئے، سوائے اس کے کہ آپ ریکارڈنگ سنیں. تو احاذ لہو، تو یہ ہو اور ہم جو ہوتے ہیں سوال جواب میں نہیں بدلتے. جو سوال ہوتا ہے وہی ان کا جواب ہوتا ہے. صرف سوالیہ حرف ہٹ جاتا ہے اور نم یا لا یا ما جو بھی جوابیہ لفظ ہوتا ہے. لیکن جب یہ دیکھیں ایک لائن ہے، اس لائن سے جب نیچے آئیں گے میں کہوں گا ہاذا لکا. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا نام ہاذا لکا، اب میں کہوں گا نام ہاذا. نام ہاذا لی. حاضر لی. نام حاضر لی. پلیز میوٹ رہیے جب تک میں آپ سے کہتا نہیں کہ دہرائیے یا پڑھیے، کیونکہ جو میں بتا رہا ہوں وہ ابھی لوگوں نے بات سمجھنی ہے. آپ کو آگے سمجھ تو شکر کیجئے، کہیے الحمدللہ، اپنا مائک میوٹ رکھتے کہیے الحمدللہ. جب میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کا نام کیا ہے، تو آپ یہ نہیں کہتے کہ آپ کا نام یہ ہے، آپ کہتے ہیں میرا نام یہ ہے. یہ ہم زندگی میں ایسے ہی بولتے ہیں نا. جب میں کہتا ہوں آپ نے کھانا کھا لیا تو آپ کہتے ہیں یا تو کہیں گے ہاں کھا لیا یا کہیں گے نہیں کھایا. میں کہوں گا کہ آپ نے سبق پڑھ لیا، آپ کہیں گے ہاں جی پڑھ لیا یا نہیں پڑھ لیا. تو کیا ہے اپنی طرف سے جواب. لکا کا جواب ہمیشہ لی سے ہوگا. اسی طرح اگر سوال ہو احاذا لکم، کیا یہ آپ سب کے لیے، تو جواب میں کہیں گے نم ہاذا لنا، جی ہاں یہ ہمارے لیے. یعنی یہ جو لائن سے اوپر والے جملے ہیں ان میں سوال جواب میں کوئی تبدیلی نہیں. جو سوال ہے وہی جواب ہے. صرف فرق یہ ہوتا ہے جو سوالیہ حرف ہوتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے، اس کی جگہ جواب کا لفظ. اور جبکہ یہ جو نیچے والے لائن کے ہیں یہ ہمیشہ بدلتے ہیں. واحد واحد سے بدلتا ہے، جمع جمع سے. لکا لی سے بدل گیا، لکم لانا سے. تو چلیں
ایک لفظ آپ کو لکھا ہو لگ رہا ہوگا ولا ہو، میں چاہتا ہوں میں اس کے ٹکڑے کر لوں، اس کو توڑ کے دیکھوں کہ یہ کس کس سے بنا ہے. تو آپ کے خیال میں اس میں کیا کیا چیز نظر آ رہی ہے؟ میری مدد کیجیے اسے توڑنے میں. واو، جی واہ، لا، ہو، لام ہو ہو، اب یہ تینوں کا مطلب ہمیں آتا ہے، وا کے معنی اور، لا کے معنی لیے، ہو معنی اس. تو اگر میں تینوں کو جوڑوں تو کیا ترجمہ بنے گا؟ ولہو، ہو، اور اس کے لیے. اور اور اس کے لیے. کے لیے اور اس کے لیے. اب میوٹ کر لیجئے اور دیکھیے ٹیبل کیسے بنتا ہے. ولہو اور اس کے لیے، ولہم اور ان سب کے لیے. سامنے والے کے لیے اب میں کیا کہوں؟ اب بتائیے. واو لکم، لکم، ولکا، ولہو. ولکا اور ولی. اچھا، ولکا اور آپ کے لیے، اور ولی اور میرے لیے. اور ان کی جمع کیا ہوگی؟ ولکم اور آپ سب کے لیے، ولنا. اب یہ ٹیبل بن گیا ہے، اسے دہرانا ہے. چلیں جی بردر امین، بلکہ الماس ہیں شاید، الماس وان جی آپ کرا دیجیے بھائی اس ٹیبل کو. جی جی. والاہو اور اس کے لیے، والاہم اور ان سب کے لیے، والاکا اور آپ کے لیے، ولی اور میرے لیے، ولاکم اور آپ سب کے لیے، ولانا اور ہمارے لیے. اور ولہا، اس عورت کے لیے. گڈ. اب ایک اور لفظ آ گیا، اور اس عورت کے لیے. فلاحو. اس کے بھی پہلے تو آپ ٹکڑے کر کے دکھائیں مجھے. چلے میں نے ایک ٹکڑا تو علیحدہ کر لیا خود ہی کوشش کر کے، دوسرا بھی ہو گیا. فا، لام، ہو، ہو، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ لام ہو، بس فلاحو فا پس بس نہیں اس بس، کے لا، لیے، بس، نہیں اس کے لیے. لیے نہیں بس کا اس کے مطلب ہے ہی لیے. نہیں. بس اس کے لیے. ٹھیک ہے. اب اگر میں کہوں ہم نے ٹیبل بنانا ہے، فلاحو پس اس کے لیے، فلاحم پس ان سب کے لیے، تو اگلا کیا ہوگا؟ فلکا، فلکا اور فلی آپ سب کے لیے، ولی اور اس سے پس آگے میرے لیے، میرے لیے فلکم فلکم، اور بس آپ سب کے آپ لیے، سب کے لیے، فلانا، فلاحا بس ہم سب سب کے لیے، لیے. فلاحا فلاحا اس عورت کے لیے. اس کے لیے. ہاں ایسے ہی ہے. جی سسٹر شفق النساء آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، پلیز آپ اسے دہرا دیجئے. فلاحو پس اس کے لیے، فلاحم پس ان سب کے لیے، فلکا پس آپ کے لیے، فلی پس میرے لیے، فلکم پس آپ سب کے لیے، فلنا پس ہمارے لیے. اور اس کے عورت کے لیے کیا کہیں گے؟ فلاحا، فلاحا، فلاح. فلاحا پس اس عورت کے لیے. اب ایک لفظ اور ہم نے آج سیکھنا ہے، وہ ہے من. اس کو ہم یاد رکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان. من کے معنی سے شیطان سے. تو اگر میں نے ٹیبل بنانا ہو، من کو ہو کے ساتھ جوڑوں، پورا ٹیبل کیسے گیا؟ من. شروع کریں ٹیبل. من ہو، جی اس سے. من ہو، اگلا منہم، جی منہم، ان سب من سے. ہو سب سے، من کا، من کا، من ان کا کا من سے. آپ کا، سے، منی من لی مجھ منی سے، مجھ سے. میرے لیے، میرے منکم لیے نہیں، من آپ آپ سب سب سے، کے لیے، مننا ہم سب من سے، کا، منکم منہا اس عورت سے. عورت کے لیے. اس کا مطلب ہے ہمیں ٹیبل جوڑنا تو پہلے ہی سے آتا ہے. ہم نے کہا تھا ربہ ربہم ربک ربی ربکم ربنا، دینہ دینہم دینک دینی دینکم دیننا. اب ہم نے حرف جوڑنا شروع کر دیا. لہو لہم لکا لی لکم لنا، منہ منہم منکا منی منکم منا منہا. آسان کام ہو گیا نا. یہ پہلے سے ہمیں یہ تو ٹیبل جوڑنا آتا ہے. پہلے ہم اسم جوڑ رہے تھے، آج سے ہم نے حرف جوڑنے شروع کر دی. اور یقین کریں حرف سیکھنے کے بعد آپ قرآن کی کوئی لائن مجھے نہیں دکھا پائیں گے جس میں حرف نہ ہو. تو آئیے دیکھتے ہیں. احاذا منہو، کیا یہ اس سے ہے؟ تو آپ کیا جواب میں کہیں گے؟ ابھی آپ کو طریقہ میں نے نام، نام ہاذا من ہو. یہی جواب ہے. نام احاذا منہو، صرف آ ہٹ جاتا ہے، نام لگ جاتا ہے. اگر سوال یوں احاذا منہم، تب کیا جواب ہوگا؟ نعم ہاذا من نم ہو. ہاذا من ہو. جو سوال ہے وہی جواب ہے، صرف آ لفظ ہٹایا اور صرف نام لگا دیا، جواب وہی ہے. اور لیکن اگر سوال یہ احاذا من کا، اب کیا جواب؟ نعم ہاذا منی. نام ہاذا منی، منی جو ہے نام نا ہاذا سے منی. بدلتا ہے، یہ آپ نے پکا یاد رکھنا ہے. کا نا سے بدلے گا ہمیشہ.
नाम अहाजा मिन का नाम हाजा मिन। और अगर मैं यूं कह दूं अहाजा मिनकुम, तो अब आप जवाब में क्या कहेंगे? नाम नाम हाजा नाम हाजा मिन्ना। हाजा मिन्ना मिन मिन्ना। 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 क्यों? जो कुम जो है ना जमा के लिए है ना, तो ना भी जमा के लिए, तो हम कहेंगे उनके जवाब में ना। अब आपको ये कुल्लिया आ गया कि सवाल में अगर हुआ हो जवाब में भी हुआ या सवाल में अगर हुम हो जवाब में भी हुम आता है, लेकिन सवाल में अगर का हो तो जवाब में या आता है, अगर सवाल में कुम हो तो जवाब में ना आता है। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, अभी मैं कुछ ट्रिक करने लगा हूं। अगर सवाल में या हो तो जवाब में क्या आएगा? का आएगा। जैसे का के जवाब में या आता है ना, तो या के जवाब में का, ये एक दूसरे से पलटते हैं। अगर मैं कहूं मेरा नाम क्या है, तो आप कहेंगे तेरा नाम ये है, आपका नाम ये है, यानी जवाब पलट पलट जाता है। इसी तरह अगर कहें क्या हम सब ने सबक पढ़ा, तो आप कहेंगे हाँ आप सब ने सबक पढ़ा। सबने सबक पढ़ा। तो लिहाजा ये कुम की जगह ना और ना की जगह कुम आता है। ये एक इजाफी पॉइंट है जो इस सिलेबस में हम देख लेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग बहुत आगे जा रहे हैं इस सिलेबस में, तो इसलिए इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। का जवाब या होता है, कुम का जवाब ना, और या का जवाब का होता है और ना का जवाब कुम होता है। ये एक दूसरे से पलटते हैं। जी एक और लफ्ज आ गया वा मिनहु। जी टुकड़े कीजिए, मेरी मदद कीजिए, इसमें क्या क्या शामिल है? वा वाव मिन मिन हु 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 और हु। व हु। मिन हु अगर मैं इनको जोड़ूं तो तर्जमा क्या बनेगा? और और उससे और उससे और से उससे, उससे। जो यहाँ मौजूद नहीं है, हो सकता है वो कहीं और हो। अब अगर मैंने कहा जी ये टेबल है, इसे मिन को याद करने का फार्मूला तो होता है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। मिनश शैतान से आपको इसके मायने मिलते हैं। अब टेबल बनाना है, टेबल तो वही है हु हुम का ही, तो जोड़िए मिन को हु के साथ, बनाइए, क्या बनेगा? मिनहु मिन हु मिनहुम मिन हुम मिन का मिनका मिन का ये क्या मिन है? ये कुम क्या ये क्या ये क्या? हमने मिन तो नहीं वा को मिन जोड़ना है। व मिनहु, व मिनहु। व मिनहु व मिन हु। मिन से व मिन हु। व आगे मिनहुम व व मिनका मिन व व मिन मिन्नी व मिन्नी व और मिन जमा व क्या आएगा? मिनकुम व मिन कुम व मिन्हा व व मिन्ना और मिन्हा उस औरत के लिए क्या व आएगा? मिन्हा व मिन्हा वा मिन। व मिन्हा। अब तर्जमा हमारे लिए आसान होगा। वमिनहु और उससे, वमिनहुम और उन सब से, वमिनका और आपसे, वमिन्नी और मुझसे, वमिनहा और हम सब से, वमिनहा और उस औरत से। जी हैंड रेज कीजिए कौन? चलें जी, इस दफा जो है शाइस्ता मलिक बारी ले गई। जी बहन दोहराएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिस्टर दोहराइए प्लीज। वमिन्हु और उससे, वमिन्हुम और उन सब से, वमिनका और आपसे, वमिन्नी और मुझसे, वमिनकुम और आप सब से, वमिन्ना और हमसे, वमिन्हा और उस औरत के लिए। है के लिए कहाँ से आ गया? ये अपनी तरफ से गढ़ उस लिया। और औरत और, से और उस उस औरत से। औरत से। ये के लिए का मतलब कहाँ से लाए? पहले तो मुझे बताओ, ताकि वो मुझे क्यों नहीं नहीं नजर आ नहीं सॉरी, मेरे से रहा? वो बोलने में निकल गया है। मेरी चार आंखें हैं, देखो, दो चश्मे की, दो अपनी चार आंखों से मुझे नहीं नजर। आपको कैसे आ गया? आपके पास कौन सी नहीं नहीं मेरे से जादू की सॉरी, वो दूरबीन है? आपने ठग से हाँ, जो है वो लफ्ज देख लिया जो लिखा हुआ ही है। चलें जी, रुबीना नाज आप और दोहराइए। व मिन हु इससे व मिन हुम नहीं नहीं उन नहीं, सब रुक जाओ से रुक जाओ रुक जाओ। मैंने पहले ही बताया था ये उसके लिए है जो इस दुनिया में ही नहीं है। इतना दूर चला गया है, इतना दूर है जो लाहौर बैठा हुआ है, इतना दूर है जो इस व मिन कमरे से उससे बाहर है। हाँ व मिन हु उससे व जी मिन हुम उन और उन सब से जी। व मिन का और आप सब से है व आप सबसे मिन्नी कहाँ हो और गया? ठहर मुझसे ठहर। ये का मतलब सबसे कहाँ हो गया? का तो एक अकेले आदमी के लिए होता है। आपसे और हाँ आपसे हाँ। मिन्नी व मिन्नी और मुझसे व मिनकुम और आप सब से व मिन्ना और हम सब से व मिनहा उस औरत से एक बात याद और इस रखिए, औरत से। जल्दी मत किया करें। जब आपको मौका मिल गया कि पढ़ना, आपने सब आपको सुनी, आप तसल्ली से पढ़े, ये टाइम बात लगाते हैं।
جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ آپ کے ذہن میں وہ مت لائیں جو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے وہ بتائیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے ذہن جی میں تو جی بہت کچھ بالکل آ رہا ہوگا، آپ تو علم کا ڈھیر ہیں، آپ پتہ نہیں کہاں کہاں سے کیا کیا چیزیں ذہن میں جوڑ رہے ہیں، آپ نے صرف وہی کرنا ہے جو سامنے ہے، اور تسلی سے کریں، ٹیک یور ٹائم، میری طرح نہیں ہم نے تو جلدی جلدی کرنا ہی ہوتا ہے اور وہ عادت ہو گئی ہوتی ہے، لیکن آپ تو سیکھ رہے ہیں، تو آپ بڑے تسلی سے عمل سے جب کریں گے غلطی نہیں، اضافی لفظ نہیں لائیں، لفظ نہیں بدلیں۔ چلیں جی ایک اور سے کرا لیتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ اسے ہم روکیں۔ جی رقیہ، جی سسٹر رقیہ انمیوٹ کریں اور پلیز دوہرا دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُ اس سے، نہیں وَمِنْهُمْ ٹھہر جاؤ، ان اس سے سب، کیوں واو کا ترجمہ کدھر گیا؟ اور اس سے جی جی وَمِنْهُمْ اور ان سب سے، وَمِنْكَ اور آپ سے، وَمِنِّي مجھ سے، وَمِنْكُمْ آپ سب سے، وَمِنَّا ہم سب سے، وَمِنْهَا اور اس عورت سے، میں بس وَمِنْهُمْ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ دوبارہ بتائیے۔ وَمِنْهُمْ ہم اور ان سب سے، ہاں دیکھا، پھر وہی کہا آپ نے جو میں نے کہا تھا، تیسری دفعہ بتا دیجیے، وَمِنْهُمْ، اور ان سب سے، یہی ان غلطی سب ہے۔ سے، ان ہم سب سے، ہوا ہم وہ ہیں جو یہاں اس دنیا میں ہی نہیں ہے، اتنے دور چلے گئے، یا جی وہ جی ہیں جو لاہور بیٹھے ہیں ان پنڈی میں ہیں ہی ان نہیں، سب سے، یا ان وہ سب ہیں جو ان سے، اس کمرے نہیں۔ ہاں ہاں تو لہٰذا جب بھی اس کا ترجمہ کیا جائے گا اس یا ان نہیں کیا جائے گا، ان اور اچھا اس ان اور، یعنی تصور آپ کے ذہن میں پکا آ جانا چاہیے کہ اس کا جی مطلب ہے جی غائب ہے، وہ ہوا غائب، اچھا نظر ہی نہیں آ رہا، جی ہم جی غائب، جی ٹھیک ہے وہ سب۔ تو چلیں جی آگے، اب ایک تیسرا آج کا حرف ہم نے سیکھنا تھا، ان کے مینیو ٹیسٹ سے، اسے اس طرح یاد کر لیں، رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ راضی ہوا ان سے۔ چلیں لفظ کا ترجمہ تو بعد میں بھی آپ کو آتا جائے گا، فی الحال آپ مجھے ٹیبل بنا کے دیں جو ہمارا اصل کام ہے، اور ٹیبل کون بنائیں گے؟ جی سلیم ملک، جی آپ کی باری ہے، انمیوٹ کریں اور ٹیبل ذرا بنا دیجئے۔ جی رضی اللہ عنہ کا ان، لفظ ان کو آپ نے ہم کا ای کم نہ سے جوڑنا ہے، جوڑیے۔ انہو ان کے لیے، انہم ان ان کے لیے سب نہیں، کے لیے، نہیں ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، ان کے معنی ہے سے، تو انہو کا کیا مطلب ہوگا؟ ان اس کے لیے، ان سب اس سے، کے لیے کیوں اس ہو سے، جائے گا؟ ان سے، سب اس کے دیکھیں لیے، سب کے ان لیے، کا مطلب ہے سے، سے، تو ہم سے، کا انہو مطلب اس ہے سے، وہ، انہو اس سے، انہو اس سے، انہو اس سے، انہم ان سب، اس سب کے لیے، ان ان سب سب سے کے لیے تو ان ہے ہی سب سے، نہیں، کے کا تو ترجمہ ہے انہم ان سب سے، ان سب سے، انہم ان کا انہم آپ سے، ان 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 کا آپ سب کے لیے، پھر سب کے انی لیے، یہ کے لیے کہاں لکھا ہوا ہے؟ انی انہم آپ سب کے لیے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سب سے، ہم سے، انہما ہیں؟ انہما کہاں انہا لکھا ہوا ہے؟ انہا عورت کے لیے، دیکھیں میں نے آپ کو ایک کلیہ بتایا، پہلی بات ہے تسلی سے پڑھیے، آرام سے پڑھیے، جو لکھا ہوا ہے پڑھیے، نہیں آتا ہے مجھ سے پوچھ لیجئے، لیکن جلدی مت کیجئے، آپ کو باری مل گئی کوئی اور آپ کی جگہ نہیں بولے گا، اس کو ہم بولنے ہی نہیں دیں گے، آپ نے ہی بولنا جس کو باری دے دی جاتی ہے۔ چلیے یہ جو ہے کیا ہے، کنزہ ہے، کیا ہے ثاقب؟ ترنم، کنزا، کنزہ ہی ہے، کنزہ، چیز دہرائیے آپ۔ انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے، انہا اس عورت سے۔ اب یہ دیکھیں انہوں نے تسلی سے پڑھا، آرام سے پڑھا، کوئی غلطی نہیں ہوئی، نہیں آتا تھا تب بھی انہوں نے سیکھ لیا، اگر آتا تھا تو ان کی جو پریکٹس ہوگی۔ چلیں جی ترنم آپ کہہ رہی تھی، چلیں آپ بھی دہرا دیجئے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سب سے،
انہا اس عورت سے. دیکھا کتنے زبردست طریقے سے آپ لوگ اب کر رہے ہیں. اب آپ کو اس کی سمجھ آ گئی کہ کسی چیز کو کیسے پڑھنا، کیسے کرنا ہے. اپنی طرف سے ہم نے کچھ بھی نہیں کہنا، ہم نے سامنے دیکھنا ہے. نہیں ہے استاد سے پوچھ لیں. جی روبینہ ناز چلیں، اب آپ بھی اسے دہرا دیجئے. جی انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سب سے، انہا اس عورت سے. زبردست کام. آج ہم نے ایک اور لفظ آ گیا. بھائی میری مدد کرو، یہ بڑا مشکل سا لفظ کوئی مجھے لگ رہا ہے، وہ انہو. مجھے تو اس کے ٹکڑے کرنے ہیں. کریں جی اس کے ٹکڑے. وا وا ان جمع انہو ہو ہو وا کے معنی اور، ان معنی سے، ہو اور معنی اس. سے اور ہو اگر اور اس کو اس جوڑیں سے، تو کیا اور ترجمہ اس ملے اور گا؟ اس سے. اور اس سے. اس اس سے. سے. ہمارا ایک نیا ٹیبل بن گیا. الحمدللہ. وَأَنْهُ وَأَنْهُمْ وَأَنْكَ وَأَنِّي وَأَنْكُمْ وَأَنَّا وَأَنْهَا. ہم نے آج 3 لفظ سیکھے. کیا؟ لی. اس کے معنی تھا لیے. کیسے یاد کریں گے؟ الحمدللہ سے، یعنی للہ، اللہ کے. دوسرا لفظ ہم نے سیکھا من. یہ حرف جو ہے اس کے معنی ہوتا ہے سے. کیسے ترجمہ یاد کریں گے؟ من الشیطان یا اعوذ باللہ من الشیطان، یعنی شیطان سے. اور تیسرا ہم نے سیکھا ان. ان کے معنی بھی ہوتا ہے سے. کیسے یاد کریں گے؟ رضی اللہ تعالی عنہ. اب اس سے پہلے آپ نے سیکھا تھا ربہ، اس کا رب، ربوہا اس عورت کا رب. اسی طرح لہو اس مرد کے لیے، اور لہا اس عورت کے لیے. منہو اس مرد سے، تو عورت کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ جی لہا منہا لا منہا مینا منہا انہو اس منہا مرد سے، انہو اس مرد سے، تو عورت کے لیے کیا کہیں گے؟ مینہا. انہا یوں کہوں گا میں انہا تو ان کا صرف انہا آپ اسے من انہا اچھا انہا. انہا ہوگا. تو ہم نے یہ دیکھ لیا مذکر کے لیے لہو منہو انہو، اور مؤنث کے لیے لہا منہا انہا. ٹھیک ہے جی. تو آئیے یہ ہم نے آج ٹیبل کیا تھا لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، لہا. دوسرا ٹیبل ہم نے کیا تھا منہو، منہم، منکا، منی، منکم. اور تیسرا ہم نے کیا تھا انہو، انہم، انکا، انی، انکم، انا، انہا. ٹھیک ڈاکٹر شوکت آپ پہلا ٹیبل ترجمے کے ساتھ کرا دیجئے. لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، لہا اس عورت کے لیے، اس اس عورت کے عورت کے لیے. اس عورت نہیں ہے. یہ ہو، ہم اور ہا یہ سب غائب ہیں. جو غائب ہے اس کے لیے ہمیشہ دودھ کا صیغہ استعمال. جی سہیل بھائی اس عورت آپ بھی جو ہے یہ دوسرا ٹیبل من ہو کا کرا دیں. من ہو اس سے، من ہم ان سب سے، نہیں نہیں من ان سب سے. کا من ہو ان سب سے جو یہاں نہیں ہے. دوبارہ کرائیے سہیل بھائی. کدھر گئے؟ آپ نے میوٹ کر لیا یا چلے گئے؟ ہاں سوری دوبارہ. من کا، من ہو اس سے، من ہم اس سب سے، ان من سب کا سے، ان سب سے، ان ان سب سے، من کا آپ سے، من ہی مجھ سے، من کا آپ سب سے، من نہ ہم سے، من ہا اس عورت سے. ابھی دوبارہ میری طرف دیکھیے اور میں آپ کو دوبارہ ٹیبل کرا. من ہو اس سے، من اس ہم سے، ان سب سے، من کا ان سب سے، آپ سے، منی. منی یہ جو شد آ جاتا ہے اس پہ منی 2 نون کی آواز آنی چاہیے. من نی، من نی منی مجھ سے، من کم آپ سب سے، مننا. پھر دیکھیں نون پہ شد آ گئی ہے، 2 دفعہ نون کی آواز نکلے گی. مننا، مننا ہم سے، منہا اس عورت سے. من تو اب آپ یہ اس پورا ٹیبل عورت ایک سے. بار سرفراز بھائی کرا دیں، پھر میں کسی سے اگلا کراؤں. من ہو اس سے، من ہم ان سب سے، من کا آپ سے،
मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे, मिनहा उस औरत से। शाबाश। 10/10 भाई। आज आप क्लास में आपने एक टेबल सही तरीके से पढ़ दिया। चलें जी आगे चलते हैं। अलमास भाई की बारी है, शुक्रिया। बोलें, आप करें जी। अनहु से जी, मिनहू फिर उससे, तो अल्लाह के बंदे मिन अनहु से कर अन रहे हैं, आप मिनहु क्यों कह रहे हैं? हाँ सॉरी, अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे, अनहा उस औरत से। जबरदस्त। बस सिर्फ एक चीज आप सब याद रखिए, जहां पे शद आए वहां पे 2 आवाजें नून की नहीं। मिन्नी, मिन्ना, अन्नी, अन्ना, बस। और कोई इसमें पॉइंट नहीं था, बाकी तो आपने देख के पढ़ना है। और ये याद रखें, उस और उन होता है, इस और इन नहीं कहते कभी भी, क्यों? उसका मतलब है नजदीक। नजदीक जो है या तो आप हैं या मैं हूं, जो आमने सामने वाले लोग हैं। गायब जो होता है वो तो दूर होता है, वो तो वहां हाजिर ही नहीं होती, इसीलिए उसे सीगा गायब कहते हैं। अब आगे जो अहम बात आ रही है उसे गौर से कीजिए। हमने 3 टेबल और भी पढ़ी है। वो क्या? इस टेबल के साथ जब मैंने वाव मिलाया तो एक नया टेबल बन गया। क्या क्या बना था? वलहु, वलाहु, वलाहुम, वलाका, वलहुम, वली, वलाकुम, वलाना, वलाहा। और जब मैंने इसी टेबल के साथ फा जोड़ा तो फिर एक और टेबल बन गया था। क्या? फलाहु, वमिनहुम, वामिनहुम वलहु, वमिनहुम वलहुम वलका वामिन हाँ, वलाहु, वलाहुम, वलाका, वली, वलाकुम, वलाना, वली वलाहा। लकुम वलना, फिर हमने क्या किया, इसी को आ को जो है हमने जब जोड़ा तो ये हमारे पास बन गया क्या? फा, फलहु फलहु, फलहुम, फलहुम फलका, फलका फली, फली फलाना। फलकुम, फलकुम फलना, फलना। फलहा। तो ये अब आपने अपनी तौर पर प्रैक्टिस करनी है। टेबल आपके 3 आपने पढ़े हैं, लहू, अनहु, मिनहु। और फा के साथ जोड़ेंगे तो 3 और हो जाएंगे, फलहु, फला के साथ जो है अनहु, मिनहु। और अगर फा के साथ जोड़ेंगे वलहु व अनहु व मिनहु, 9 टेबल आपके होंगे माशाअल्लाह। आइए जी इख्तिबार की तरफ चलते हैं। इख्तिबार क्या होता है, किसी को कुछ पता है? ये इख्तिबार क्या चीज है भाई? इम्तिहान क्या होता है? टेस्ट क्या होता है? क्विज क्या होता है? इख्तिबार को इम्तिहान। इम्तिहान अरबी में इम्तिहान कहते हैं। इख्तिबार, इख्तिबार। रब्बुकुम, जी आपका कोई पिछाना वाला लफ्ज़ तो नहीं है? ये रब इसम है, कुम जो है जमीर है, आपने पढ़ी हुई है। मिनहा, कोई पिछाना जा रहा है कि लफ्ज कहीं आज पढ़ा तो नहीं? मिन मिन, और हा जो उस है औरत इसम। औरत से, मोहम्मद, बिही, से बिही ये क्या है? इससे बी इससे इस तर्जमानी, तर्जमे से बी ज्यादा हरफ, आपको टुकड़े करना ही सीखना। इसम, बी जो है हर्फ और ही जो है इसम। हर्फ। ठीक। मिन हु, मिन हर्फ और हु जो है मिन ज़मीर। हरफ हु जमायर, मिन लकुम, हर्फ है हु इस लकुम क्या ला है? ला हरफ कुम लकुम जमायर, है जमीर यानी इसम है। आगे आ गया एक और लफ्ज। हाँ जी, ये क्या है? लिनिसाई, ली जो है हर्फ, निसा इसम है, मुअन्नस के लिए इसम होता है, है निसा निसा। इसम है। जी जी। ली कुल्ली, ली हर्फ, कुल्ली जो है इसम है। अबूहू, अबू हु, अबू इसम है, हु भी इसम है असल में। फले उम्मे ही, हाँ जी कौन इसके टुकड़े करके देगा? फा हो फा गया। और हरफ, फा ली ली हरफ, उम्मी ही इसम, कितने टुकड़े हुए? इसम 4 4 हो गए। फा हरफ, ली हरफ, जो है इसम, ही जो है जमीर इसम। 2 इसम 4 2 हरफ आ रहे हैं। क्या बात है जी, ये तो मुझे भी नहीं आता था, शुक्र है आप लोगों ने बता दिया। लाहू, इसके टुकड़े करें। ला जमा हु, है क्या? ला क्या चीज है और हु क्या है? ला हरफ है, ला हर्फ है, लकुम वा हरफ है, ला हरफ है, कुम जो है इसम है। बीहा, बी हरफ, हा जो है इसम। बी हा इसम कलालतुन, ये आपके लिए नई चीज है, ये इसम है, इसे छोड़ दीजिए। ली जिक्री, ली जो है हरफ और जिक्र ली है, जो ये भी हर्फ छोड़ है दे। और जिक्र
ذکر جو ہے وہ چھوڑ دیں، یہ فعل آ گیا. امراتن یہ جو ہے اسم ہے. وا حرف لا حرف ہو جو ہے اسم. فا حرف لی حرف کلی اسم. تین چیزیں ہوگی فا لی اور حرف. منہا دو ٹکڑے. من اللہ من حرف اللہ اسم. وا حرف من جو ہے یہ اسم ہوتا ہے. یاد من تو حرف ہے، من جو ہے وہ اسم ہے. الفوزو الف لام سے پتہ چل گیا اسم. وا حرف رسول اسم. ہو اسم. تین ٹکڑے وا رسول اور ہو. الانہار الف لام سے پتہ چل گیا یہ اسم ہے. العظیم الف لام سے پتہ چلا. عذاب تنوین سے پتہ چلا. منکم دو ٹکڑے من اور کم. من حرف کم جو ہے ضمیر اسم. کفارن یہ جو ہے تنوین سے پہچانی اسم. المحسناتی الف لام سے پتہ. اور یہ دیکھیں آخر میں الف تا رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ مؤنث کی جمع ہے. محسنہ محسنات. آئیے جلدی سے سوال دیکھ لیں کیونکہ ٹائم ہمارا اوپر ہو گیا. ابھی تجوید کی کلاس یہاں پہ ہونی ہے تو میں جلدی سے سوال دکھا دوں. الرحمن الرحیم اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا. وَهُوَ اللَّهُ اور وہ اللہ ہے. اہدنا کا مطلب ہے ہدایت دے ہمیں. اللہ اکبر اللہ سب سے زیادہ بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے طاقت میں، پاکی میں، عظمت میں، تمام صفات میں. اشہدو کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دوں گا. الہ کا مطلب ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. الا اللہ کا مطلب ہے سوائے اللہ کے. گواہی دینا کا مطلب ہے اعمال کے ذریعے اس کا اظہار، سمجھنا اور اسے الفاظ کے ذریعے پہنچانا. وہ رسول اللہ کا مطلب ہے وہ اللہ کے رسول ہے. حی علی الصلاۃ کا مطلب ہے مسجد میں نماز ادا کرنا. الفلاح کا معنی ہے کامیابی. اپنے دل میں اللہ کی شان بڑھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے ذکر کرنا، اللہ کی مخلوقات پر غور کرنا، اللہ کی صفات پر غور کرنا، سمجھ کر ذکر کرنا. چاروں درست ہیں. عربی میں جمع بنانے کا ایک طریقہ ہے کہ آخر میں واو نون یا نون جوڑا جاتا ہے. اسمائہم کا ترجمہ ہے ان سب کے نام. ہی یا صالحہ کا مطلب ہے وہ مؤنث نیک ہے. لکم دینکم کا مطلب ہے تمہارے لیے تمہارا دین. لاہا کے معنی ہے اس عورت کے لیے. حاذا لہو کا جواب ہوگا نام حاذا لہو معنی بتائی اور میرے لیے. ولی اور فمنکم پس تم سب سے. حل حاذا من کا جواب ہوگا نام حاذا منی. رسول من اللہ کا مطلب ہے ایک رسول اللہ کی طرف سے. رضی اللہ عنہم کا مطلب ہے اللہ ان سب سے راضی ہو، اللہ اس سے راضی ہو. رضی اللہ عنہ انہو کا مؤنث ہوگا انہا. لہم کا مطلب ہے کیا؟ ان سب کے لیے. منا ہم سے، انکم آپ سب سے. آج کا نقطہ تعلیم یہ اللہ سے علم کی بھیک مانگے. وہی فارمولہ یعنی وہی دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے. ربی زدنی علما. اور آخر میں کیا کہیے؟ ہاں جی یہ تو آپ لوگوں نے کہنا ہوتا ہے. کیا الحمدللہ. الحمدللہ. یاد رکھیے آپ کے سبق نمبر 5 کے اختتام پر اب تک آپ نے 57 لفظ سیکھ لیں. آپ کہیں گے کون سے سیکھے؟ ہم نے تو کوئی پتہ نہیں. تو آئیے آج دکھا دیتے ہیں. سبق نمبر 1 میں آپ نے 12 الفاظ سیکھے. کون کون سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہوا، ہم، انتا، آنا، انتم، اور اس کے ساتھ نحنو اور من. سبق نمبر 2 میں آپ نے 15 الفاظ نئے سیکھے تھے. اسم، الرحمن، الرحیم، کریم، جمیل، امین، الحمد للہ، رب العالمین، مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، منافق. اور سبق نمبر 3 میں آپ نے صرف 6 نئے لفظ سیکھے تھے. مالک، یوم، الدین، ایاک نعبد، نستعین. اور سبق نمبر 4 میں آپ نے 11 نئے الفاظ سیکھے تھے. اہدنا الصراط المستقیم الذین انعمت علیہم، مغضوب، مظلوم، ضلال، غیر اور ہیا. اور آج کے اور یہ دیکھیں پہلے سبق میں 12، دوسرے میں 15، تیسرے میں 6 اور چوتھے میں 11، تو 44 اب تک آپ سیکھ چکے تھے. اور آج کی کلاس میں آپ نے جو ہے مزید کتنے سیکھ لیے؟ 13. کون سے؟ اکبر، اشہدو، انا، ان اور رسول، حیا، الصلاۃ، الفلاح، حیا، اکثر، کبیر، کثیر. اور یہ جو ہے ملا کے جو ہے 13 لفظ ہیں. ان 13 لفظ کو جمع کریں تو اب تک آپ نے 57 لفظ سیکھ لیے. تو پھر کہیے کیا کہیے؟ الحمدللہ. الحمدللہ. 57 لفظ میں نے پورے کر دیے. آئیے اپنے لیے جو ہے دعا کیجیے. رب زدنی علما. اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و آمین. سبحانک اللہم و آمین یا رب العالمین. نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة انك على كل شيء قدير. اللہ حافظ.